اچھا امیر عباس، میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. مجھے یہ بتائے گا کہ اس ساری سچویشن میں، پینڈیمک میں، جہاں پر لوگوں نے سروائیو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک دم لائف سٹائل چینج کرنا پڑا، چیزیں بالکل تبدیل ہو گئیں، تو اس میں لوگوں نے دیکھیں کہ بہت ساری نئی چیزیں، نئے آئیڈیاز، جس طرح کہ سینیٹائزرز ہم لوگوں نے خود بنانے شروع کر دیے، ایسی بہت ساری چیزیں جس میں ہم لوگ خود کفیل بھی ہونا شروع ہو گئے. میں میڈیکلی بات کر رہی ہوں، جب ضرورت پڑی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر ایسا تھا جس پہ ہم پورا فوکس کرتے تو شاید ایک نیا ریونیو جنریٹ ہوتا؟ ایک ایسا سیکٹر جس پہ پورا فوکس کیا جاتا تو ہم وہاں سے پیسے نکالتے اور اس پینڈیمک میں لگاتے. آپ خود کل بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم لوگ جو وہ پیسٹیسائڈز ہیں وہ پرانے، ہماری ٹیکنالوجیز پرانی، ہماری حکمت عملیاں پرانی، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ڈیری میں بھی اور ایگرو بیسڈ جو سیکٹرز ہیں ان میں بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے، ایسا کچھ کیا جانا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں سارش، ہماری ییلڈ یعنی جو پیداوار ہے پاکستان میں وہ کم ہے. جتنی پیداوار ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم حاصل نہیں کر پا رہے. اسی طرح سے ہمارے پاس تھر کا کچھ علاقہ، اس کے علاوہ یہ پوٹھوہار کا کچھ علاقہ، یہ اولیو جو زیتون کی پیداوار کے لیے بہترین علاقوں میں شامل ہے. اس وقت آپ اسپین کو اگر دیکھیں تو اسپین کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو جو چند ایکسپورٹس اس میں سے ایک زیتون ہے. ہمارے ہاں تو اس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. یعنی تھر کے ساتھ ہی جو شروع ہو جاتا ہے راجستھان بھارت والی سائڈ پہ، تو انہوں نے 5000 ایکڑ سے زائد زمین جو ڈیزرٹ تھا اس ڈیزرٹ کو انہوں نے زیتون کے پھل. اسی طرح سے اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ اسرائیل جس کا 60% سے زائد صحرا پر مشتمل ہے، 60% سے زائد، وہ اپنے صحرا سے آرنامنٹل فش، یہ جو ایکویریم میں سجاوٹی مچھلیاں ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ وہ 60% صحرا میں پیدا کر رہا ہے. ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی اس نے ایجاد کی، یعنی وہ ایک قطرے پانی کو 5 قطروں میں تبدیل کر دیتی ہے وہ ٹیکنالوجی. یہ کام کیے ہے دنیا نے، آپ نے جھک ماری ہے. دنیا نے کام، آپ کی جو زرعی انپٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی لاگت بہت زیادہ ہے، پیداوار بہت کم ہے، اور وہ جو پیداوار ہے وہ بھی مڈل مین جو ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے اور آپ کا جو کاشتکار ہے وہ روتا ہے. اسی طرح آپ شوگر مافیا جو پاکستان کے اندر ہے، یہ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ہمارے کسان اتحاد کے، ان سے پوچھیں کہ جو شوگر مافیا گنا 1 سال کی فصل ہے، گنا 1 سال کاشتکار کاشت کرتا ہے، اس کو انتظار کرتا ہے، اس کے بعد وہ گنا شوگر مل والا خریدتا ہے، 1 سال تک پیمنٹ نہیں کرتا. میرے پاس یہی لگتا ہے کہ ایکسپورٹ پر انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا، کمپٹیٹو بنایا ہی نہیں کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے، ہم سیکھیں، کچھ سمجھیں، کچھ نیا لے کر آئیں. ایسا کچھ کیا نہیں گیا. ہم ٹڈی دل ہی نہیں ختم کر سکے ابھی تک. اب تو میرا خیال ہے کافی ٹائم بھی گزر چکا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. اچھا میں اس پر جمیل سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لوں گی. میں چاہوں گی میاں زاہد صاحب کو میں گفتگو میں. زاہد صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی گروتھ کی بات نہیں ہو رہی، اب جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سروائیول کی، اور میسو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بجٹ کل پیش کیا گیا ہے، اس میں سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے کیا عوام کی مدد کے لیے کافی کچھ کیا گیا ہے، یا پھر اس سے بہتر بجٹ بن سکتا ہے؟ اچھا زاہد صاحب سے ہم رابطہ پھر سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائے گا جمیل، جو ٹڈی دل کو ہم اب تک ختم نہیں کر پائے ہیں، ہم نے ایکسپورٹس پر فوکس ہی نہیں کیا کہ ہم لوگ کچھ نیا لے کے آئے. ہماری بیسڈ اکانومی ہے، ہم ایک بڑا حصہ وہاں سے نکالتے ہیں. اگر ہم اس میں کچھ حکمت عملی اپنائیں، کچھ تھوڑی سی ترقی لے کر آئیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. ہم کووڈ پہ لگا سکتے تھے. یہ ٹڈی دل اور حشرات الارض سے تو ہم بعد میں نمٹیں گے. سب سے پہلے تو ہم پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی بات کر لیتے ہیں، جس میں 2 بڑی شخصیات بیٹھے تھی اور بولے جا رہی تھی، اور اس ملک کو جو جھوٹ کا وائرس ہے جس نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور جھوٹ کے وائرس میں مبتلا یہ قوم ہمیشہ سے غلط بیانی پر مبنی فیکٹس اینڈ فگرز سنتی چلی آتی ہے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب وہی شخصیت ہیں جب 74 روپے فی کلو ٹماٹر تھے تو انہوں نے 14 روپے فی کلو کہا تھا. اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا وزیر اعظم جب شدید ترین پینڈیمک ہوتا ہے، شدید ترین عالمی وبا ہوتی ہے، تو اس کو فلو اور نزلے کا نام دیتا ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جب پیٹرولیم مصنوعات نہیں مل رہی ہوتی ہیں نا، تو اس وقت
पेट्रोलियम का जो मिनिस्टर है वो कहता है कि अगर आप पेट्रोल नहीं लेंगे तो फिर शायद हो सकता है कि ये दस्तयाब होना शुरू हो जाए। अब वही मुशीर खजाना कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा भरपूर तरीके से हमने पब्लिक को पहुंचा दिया है। यार मेरे ख्याल में बनने का मुकाम है। पिछले 20 दिन से आप देख लें, 31 तारीख से मेरे ख्याल में चेंजेस आई है ना, 20 ना करें 12 दिन कर लें, 12 दिन से आप जाकर देख लें कहां पेट्रोलियम मसनूआत मिल रही हैं जहां आपने 76 रुपए किया पेट्रोल को, और पेट्रोलियम मसनूआत ना मिलने से क्या रिजल्ट निकला है। यानी वो जो आपने समरात उस कम पैसे करने से लोगों तक पहुंचाने थे, और होती हैं बाकी चीजें, बाकी यानी अशियाए खुर्दनोश की जो इन्फ्लेशनरी रेट है वो उससे डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है, वो नीचे नहीं आई वो ऊपर आई। आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर देख लीजिए। तो ये मामला, ये फंडा, ये सारा मामला जो है ये निजाम का है। और अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट कर दूं, अगर आप लोग एक शख्सियत जिनका ताल्लुक यूनान से जानते हो, प्लेटो नाम था उनको, अफलातून के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लेटो ने हमेशा जमहूर की बात की थी लेकिन जमहूरियत की बात नहीं की थी। प्लेटो अपनी एक किताब रिपब्लिक, बड़ी मशहूर किताब है, 36 किताबें उसने लिखी, लेकिन उस मशहूर किताब में एक जुमला लिखा था, डूम्ड आर द नेशंस हु आर गवर्न्ड बाय ट्रेटर्स। ये उसके लिए जुमला था, उनकी शायद इकोनॉमी के लिए हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर्स आए हैं, जब जब ट्रेटर्स गवर्नमेंट में आए हैं, मुझे उनका जो जीडीपी रेशो है वो तो बेहतर नजर आता है। और जब हमें ये लगा कि एक आम आदमी को गवर्नेंस दे देनी चाहिए और मुल्क की बागडोर संभाल लेनी चाहिए, तो उस आम आदमी की बागडोर संभालने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। बिल्कुल। टिड्डी दल हो या इसके अलावा कोरोना वायरस हो, दोनों